بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو والدین کی خدمت کے متعلق ایک ایسا واقعہ بتائیں گے کہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو یہ بات بھی پتہ چل جائے گی کہ ماں باپ کی دعا سے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آئیے ناظرین وہ واقعہ سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ایک گہرے سمندر پر ان کا گزر ہوا۔ آپ نے سمندر میں ہوا کے سبب یعنی ہوا کی وجہ سے ہولناک موج اٹھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو رکنے کا حکم دیا۔ ہوا ٹھہر گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کہا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر حقیقت معلوم کرو۔ ایک ایک کر کے جنوں نے سمندر میں غوطہ لگایا۔ ناظرین محترم، آپ جانتے ہوں گے کہ تمام جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے۔ اس میں بغیر دروازے کے سفید موتیوں کا ایک قبہ دیکھا۔ جب جنہوں نے سمندر میں غوطہ لگایا یعنی ڈبکی لگائی تو اس میں بغیر دروازے کے سفید موتیوں کا ایک قبہ دیکھا۔ قبہ کہتے ہیں گنبد کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی۔ سلیمان علیہ السلام نے قبہ نکالنے کا حکم دیا کہ اسے سمندر سے باہر نکالو۔ جنہوں نے اسے نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ ان کی دعا کی وجہ سے وہ قبہ پھٹ گیا اور اس کا دروازہ کھل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اس میں ایک نوجوان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے یعنی سجدے کی حالت میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تو جنوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں جن نہیں بلکہ انسان ہوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ بزرگی کس وجہ سے پائی ہے؟ تمہیں یہ بزرگی کیسے حاصل ہوئی؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ بھلائی کے سبب یہ مجھے بزرگی حاصل ہوئی ہے۔ میری ایک بوڑھی ماں تھی، میں اس کو اپنی پیٹھ پر لاد کر گھومتا تھا۔ وہ میرے لیے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ اسے سعادت مندی عطا فرما اور اس کے لیے ایک ایسا مکان بنا جو نہ زمین میں ہو نہ آسمان میں۔ جب وہ مر گئی تو میں سمندر کے کنارے پر گھوم رہا تھا۔ میں نے سفید موتیوں کا ایک قبہ دیکھا یعنی ایک گنبد دیکھا۔ جب میں اس کے قریب ہوا وہ کھل گیا۔ میں اس میں داخل ہوا اور اس نے اللہ کی قدرت سے مجھے اپنے اندر بند کر لیا۔ پھر مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ میں زمین میں ہوں یا آسمان میں ہوں یا ہوا میں ہوں۔ اللہ تعالی مجھے اس میں رزق دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں تمہارا رزق کیسے آتا ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو اللہ کی قدرت سے پتھر سے ایک درخت اگتا ہے، اس درخت سے پھل نکلتا ہے اور اس میں دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، برف سے زیادہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ میں اس درخت سے پھل کھاتا ہوں اور اس چشمے سے پانی پیتا ہوں۔ جب میں شکم سیر اور سیراب ہو جاتا ہوں یعنی میرا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ درخت اور چشمہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں دن اور رات کا علم کیسے ہوتا ہے؟ یعنی تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت دن ہے اور اس وقت رات ہے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ جب
فجر طلوع ہوتی ہے تو قبہ سفید اور روشن ہو جاتا ہے، اور جب سورج ڈوبتا ہے تو اس قبے کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے میں دن اور رات کا علم حاصل کرتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو وہ قبہ بند ہوا اور شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہو گیا۔ شتر مرغ ایک پرندہ ہے، اس کا انڈا بڑا ہوتا ہے، اس کے انڈے کی طرح وہ قبہ ہو گیا اور سمندر کی گہرائی میں اپنی اسی جگہ پہنچ گیا جہاں وہ قبہ پہلے تھا۔ ناظرین محترم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے کا کیا صلہ ملتا ہے۔ اس نوجوان نے اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کی، اسے اپنی پیٹھ پر لاد کر اسے گھمایا کرتا تھا، اور اس بوڑھی ماں کی دعاؤں کے سبب سے اس نوجوان کو یہ بزرگی حاصل ہوئی کہ پروردگار عالم نے اسے موتیوں کے قبے کے اندر اسے سما دیا اور اسے اس کے اندر ہی رزق عطا فرمایا، اور وہ نوجوان اسی قبے کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں، یعنی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پوچھا، پھر کون؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا، پھر کون؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ پھر کون؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا والد۔ ناظرین محترم، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ ماں کا حق ہے، اسی لیے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔